اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ پچھلی جمعرات کو شب برات کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، تو آج 14 شعبان ہے، تو آج ہی وہ رات ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پچھلی گفتگو سے آگے تھوڑا سا میں بات کروں گا۔ اس میں جو مکاتب فکر میں اختلاف ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، اور بعض کہتے ہیں فضیلت ہے۔ تو جمہور علماء کا تو فیصلہ یہی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن قطع نظر اس بات سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات جو ہے، جو بھی اس کا ایک پروٹوکول ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس رات میں کرنا کیا ہے؟ جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ جو عبادت الہی ہے، اس سے تو کسی وقت بھی، کسی رات میں بھی، کسی جگہ بھی روکا نہیں جا سکتا، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا عبادت الہی تو ہوگی، اگر عام رات اس کو سمجھ لے کوئی، تو وہ بھی عبادت الہی کرے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر فضیلت والی رات سمجھ کے کرے تو وہ بھی جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ رات فضیلت رکھتی ہے اپنے اندر۔ لہذا اس بحث سے بالکل قطع نظر کہ عبادت جو ہے وہ کیا کرنی ہے، چونکہ جو عبادات اس رات میں کی جاتی ہیں، یا جو مشہور ہیں، یا جو بعض ذریعوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں، ان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکم ہے، یا جو ان کی عبادت کا حکم ہے، یا جس طریقے سے حکم ہے، اس سے ہٹ کر ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی بھی نماز 2 یا 4 رکعات سے زیادہ نہیں، نفل بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تو 6 رکعات کی نفل کی نماز، 8 رکعات کی نفل کی نماز، یہ تو نہیں ہے دین میں۔ دین تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کے بعد صحابہ کے ذریعے جو آیا۔ تو لہذا اس رات میں نوافل اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا فرماتے تھے۔ اس میں کسی رکعت میں فلاں صورت پڑھنی اور فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھنی، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ عام طریقے کے نفل پڑھے جائیں گے، جو بھی پڑھنا چاہے اس رات میں قرآن، اور وہ اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے باہر معاملات نہیں جانے چاہیے کسی طریقے سے بھی، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مینارہ نور رشد و ہدایت ہے، انہی سے ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ ایک جو مضبوط اسناد سے جو چیزیں واضح ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں
بہت زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی، اور حضور اس کو اپنا مہینہ کہتے تھے شعبان۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ بہت ہی عزت والے مہینے ہیں۔ اس میں 15 شب کا جو روزہ ہے، 15 تاریخ کا جو روزہ ہے کل، وہ اگر کوئی اس نیت سے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 ایام بیت جو ہے ان کے روزے ہر مہینے رکھتے تھے اکثر، تو اگر اس نیت سے وہ 15 کا روزہ رکھا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ سنت کا بھی ثواب مل جائے۔ لہذا جو بھی عبادات ہیں وہ کسی رات میں بھی ہو جائیں، روزانہ ہو یا کوئی ایسی خاص رات کے بیچ میں آ جائے، تو ان عبادات کو روکا تو نہیں جا سکتا، عبادات تو کرنی چاہیے، لیکن طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نفل جو نماز ہے، جو حضور نے بعض نفلی نمازیں پڑھیں، ان کے علاوہ کسی نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ نفل جو ہے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر پڑھے جائیں، اور اگر مسجد میں بھی جا کے پڑھنا ہے تو فرداً صلاۃ التسبیح یا دوسری چیزوں کی یہ جماعت نہیں ہو سکتی، نوافل کی۔ یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور پھر یہ کہ نفل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک قریب ہونے کا راستہ ہے، اور آدمی خوشی سے وہ ادا کرتا ہے کہ میں اللہ کی تعالیٰ کی طرف بڑھوں۔ تو نفلوں میں رغبت، محبت، شوق، عقیدت، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں نوافل میں، اور چونکہ یہ خاص معاملہ بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو خاص طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو، یعنی نفل جو ہے وہ اگر انفرادی طور پر پڑھے جائیں تو وہ زیادہ بلکہ ان کی اہمیت انہی کی ہے جو انفرادی طور پر نفل پڑھے جاتے ہیں، چونکہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، محبت اور عقیدت سے پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانا تو نہیں ہے، تو اس لیے اس کو خصوصاً نوافل کو یہ اللہ تعالیٰ کا دربار خصوصی ہے نوافل جو ہے، تو اس دربار خصوصی میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ پورا جلوس لے کر جائیں، یعنی اگر کوئی محبوب تنہائی میں بلا رہا ہے تو پھر جلوس لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عبادت تنہائی میں ہی مقصود ہے، تہجد ہو یا نفل ہو، چونکہ وہ ان کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبرستان جانے کا جو معاملہ ہے، اس میں قبرستان جانا ضرور جانا چاہیے، زیارت قبور، اس عبرت حاصل کرنے کے لیے کسی دن بھی جا سکتے ہیں، کسی رات کو بھی جا سکتے ہیں، اس رات کو بھی کوئی جانا چاہے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جلوس کی کیفیت میں قبروں پر جانا اور وہاں قبرستانوں میں میلے ٹھیلے کا سما ہونا، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے
جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ اس رات کو 15ویں شب کو اپنے بستر پر نہیں تھے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو آپ حضور کے پیچھے چلی گئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں دعا کر رہے تھے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اگر یہ اس کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، کو ساتھ صحابہ کا جلوس لے کے قبرستان نہیں گئے۔ تو اگر شب برات کو وہاں قبرستانوں پہ میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور وہ سارا کام ہو رہا ہے تو وہ پھر اس نظام کے خلاف جا رہی ہے بات۔ زیارت قبور ضروری ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، آگے پیچھے بھی جائیں، اس شب کو بھی چلے جائیں، لیکن تنہا یہ جتھے بنا کے جانا اور جلوس وغیرہ یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے جو احکامات ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں طرز عمل نظر آتا ہے ان کو فالو کرنا ہی دین ہے۔ اپنی طرف سے گھڑ کر چیزیں ڈالنا یہ دین میں فساد پیدا کرتا ہے اور دین میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اور باقی جو بھی چیزیں ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کی رات جمہور علماء کے نزدیک فضیلت رکھتی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، لیکن بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ رکعتیں کتنی پڑھی یہ نہیں، کس خلوص سے پڑھی ہے اس بات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اس کو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو خصوصی بات ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی مانگیں، اس میں گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد معافی مانگیں اور توبہ کی طرف بڑھیں اور معافی کی طرف بڑھیں، چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، وہ ضعیف احادیث ضرور ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور وہ مقصد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کروانے والا۔ اس لیے اس رات کا اہتمام اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے حضور کے ارشادات ہیں، جیسے صحابہ کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے جو چیزیں شامل کی گئی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے۔ آتش بازی چلانا اور یہ ساری چیزیں یہ بالکل نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہے، صریحاً گناہ ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شیطانی کاموں کے ذریعے اس کی طرف بڑھنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت رسول اور اتباع رسول کی جانے میں پوری کوشش کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا